أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن پاک میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں دو گروہ ایسے گروہ ہیں جن کے لیے دعا کرنا، دو جماعتیں ایسی جماعتیں ہیں جن کے لیے رب سے بخشش مانگنا اللہ نے حرام کر دیا. اتنی بدبخت قوم، اتنے بدبخت لوگ، اتنی بدبخت جماعت جن کے بارے میں بخشش مانگنے سے کائنات کے رب نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا. یہ دو گروہ کون سے گروہ ہیں؟ یہ کون سی دو جماعتیں ہیں جن کے لیے بخشش مانگنا بھی ہے؟ اللہ احکم الحاکمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. منافقوں کا سردار، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی منافق جب فوت ہوا، مرا، اس کا بیٹا صحابی تھا، نبی پاک کا پکا ماننے والا تھا، لیکن باپ منافق تھا. باپ جب مسجد میں آتا تھا، نبی پاک کے پاس بیٹھتا تھا، نبی پاک منبر پر خطبہ دے رہے ہوتے، یہ منافق کھڑا ہو جاتا اور کہتا اے لوگوں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ اللہ کا سچا ہے. قسمیں اٹھاتا مسجد میں کھڑے ہو کر، لیکن جب باہر اپنوں میں جاتا تو کہتا میں تو محمد سے مذاق کرتا، استغفر اللہ معاذ اللہ، میں تو محمد اور اس کے صحابہ سے مذاق کرتا. اتنا بدبخت، اتنا گندا انسان جب دنیا سے گیا، مرا، بیٹا آیا، اللہ کے نبی باپ فوت ہو چکے ہیں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، آپ میرے باپ کے لیے اپنے کرتے کو پیش کریں تاکہ میں آپ کے کرتے میں اپنے باپ کو کفن دے سکوں. میرے نبی کی رحیمی کی کیا بات ہے، میرے نبی نے اپنا کرتا بھی دے دیا، میرے نبی نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی. میرے نبی کو پتا تھا، قرآن اترا ہوا تھا، قرآن میں آیت موجود تھی ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لیکن میرے نبی اپنی صحابی کی بات کو موڑ نہ سکے،
میرے نبی اپنے صحابی کی بات کو انکار نہ کر سکے، اپنے صحابی کو جواب نہ دے سکے، اس منافق کی جنازہ پڑھا دی۔ حالانکہ قرآن تو اترا ہوا تھا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، کہ اے محبوب اگر آپ اس منافق کی 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھائیں گے ہم اس کو پھر بھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی جنازہ پڑھا دیں، میرے نبی فرماتے ہیں کاش مجھے پتا ہوتا نا، مجھے یقین ہوتا اس بات کا کہ میں اگر اس کی 72 دفعہ جنازہ پڑھاؤں اللہ اسے معاف کر دے گا تو میں محمد اس کی پڑھا دیتا۔ میرے نبی تو اتنے غفور رحیم تھے، اتنے نرم دل والے تھے، جب میرے نبی نے جنازہ پڑھا دیا، میرے نبی نے اس منافق کا جنازہ پڑھا دیا، کفن دے دیا، حتیٰ کہ میرے نبی نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ڈال دیا، اس کو دفن کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی اس کے اوپر۔ مٹی ڈالنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے والے تھے، اللہ نے پھر جبریل کو حکم فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی کے پاس، جا کر کے بتا دو میرے نبی کو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محبوب پہلے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کی جنازے پڑھائیں گے ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ آج ہم آپ کو اس بات کا حکم دیتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ۔ دو گروہوں کا ذکر کیا، دو بدبخت قوموں کا ذکر کیا، گروہوں کا ذکر کیا، اور اللہ نے حکم فرما دیا اپنے نبی سے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اگر مشرک اور منافق میں سے کوئی مر جائے میرے نبی آپ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں نہ ان کی قبر پر جا سکتے ہیں۔ مشرک اور منافق کی نہ آپ جنازہ پڑھا سکتے ہیں، نہ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نہ ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہم کفروا باللہ، انہم کفروا باللہ، یہ کفر کرنے والے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ ان کا انجام تو اتنا برا ہے، اتنا برا ان کا انجام ہے۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ٹائم ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے تم دیکھو گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان اور دشمن یہ جب دنیا سے بھی جائیں گے ذلیل ہو کر جائیں گے اور قیامت والے دن بھی ذلیل ہوں۔ اے میرے نبی آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھانے تو دور کی بات کی، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کرتی۔ یہ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے اگر مشرک کے لیے دعا کرنا جائز ہوتا میرے نبی کرتے، اگر منافق کے لیے دعا کرنا جائز ہوتا میرے نبی کرتے، لیکن اس حکم کے بعد میرے نبی نے کسی منافق اور کسی مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، نہ کسی منافق اور مشرک کی نماز جنازہ میں شرکت کی، تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی حضرت عمر کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا پڑھانے کے لیے، حضرت عمر پوچھتے، حضرت عمر سوال کرتے یہ جو جنازہ لایا گیا ہے یہ کسی منافق کا جنازہ تو نہیں، یہ کسی مشرک کا جنازہ تو نہیں، یہ مرنے والا مشرک تو نہیں، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے۔ نبی پاک نے ایک صحابی کو منافقوں کے نام لکھوا دیے، منافقوں کی فہرست بنا کر نبی پاک نے دے دی کہ یہ منافقوں کا ٹولہ ہے، یہ منافق لوگ ہیں۔ نبی پاک نے لکھ کے دے دیے، لکھوا دیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حکومت کے اندر، اپنے دور خلافت کے اندر نماز جنازہ اس کی پڑھتے تھے جس مرنے والے کی نماز جنازہ میں وہ صحابی شریک ہوتے جس کو نبی پاک نے منافقوں کے نام لکھا ہے۔ اگر وہ کسی جنازے میں شرکت نہ کرتے تو حضرت عمر بھی اس جنازے میں نہ شرکت کرتے۔ شاید اس صحابی کو تو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، کون منافق ہے، کون کس طرح کا ہے، اللہ کے نبی بتا کے گئے تھے اسے، اللہ کے نبی بتا کے گئے تھے منافق اور مشرک کے لیے دعا کرنا اللہ نے حرام کرنا۔ اور قرآن پاک کے دوسرے مقام میں اللہ کا الحاکمین اس بات کا اعلان کر کے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ قرآن پاک میں اللہ کا الحاکمین نے پہلے اپنے نبی کو مخاطب کیا، پھر مومنوں کو مخاطب کیا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا به ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی تمہارے لیے جائز ہے نہ مومنوں کے لیے جائز ہے۔ کیا نہیں جائز؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت مانگے، کسی مشرک کے لیے دعائیں کرے۔ مشرکوں کی نماز جنازہ ثواب سمجھ کے پڑھتے ہیں، منافقوں کی نماز جنازہ، منافقوں کے لیے دعا کرنا ہم اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں، منافقوں کے ساتھ چلنا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ کہیں میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا رشتہ دار مجھے چھوڑ نہ دے اگر میں نے اس اپنے مشرک رشتہ دار کی جنازہ نہ پڑھی، اگر میں نے اپنے منافق دوست کے جنازے میں شرکت نہ کی تو میرا دوست ناراض ہو جائے گا۔ نہ اللہ کے قرآن کی کوئی فکر ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی کوئی فکر ہے۔ کوئی مشرک ہے، کوئی منافق ہے، پتہ بھی ہے، علم بھی ہے کہ یہ مشرک ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے شرک کرتے، کانوں سے سنا ہے اس کی مشرک باتیں کو، پھر بھی یہ مشرک کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، پھر بھی یہ مشرک کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے، پھر بھی یہ مشرک کو قبر میں داخل کر کے پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اس کے لیے بخشش مانگتا ہے، تو اس کو اتنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ مومنوں کے لیے جائز ہے نہ نبی کے لیے جائز ہے کسی مشرک کے لیے دعا کرے، مغفرت طلب کرے۔ یہ مشرک تو اتنے گندے ہیں، اتنے پلید ہیں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ۔ یہ بات بہت قیمتی ہے، یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس بات کو کرنے کے بعد مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، اللہ نے نبی کو بھی منع کر دیا، مومنین کو بھی منع کر دیا، ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکوں کے لیے توبہ استغفار نہیں کرنا، مشرکوں کے لیے مغفرت نہیں مانگنی۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگر مشرک تمہارا بھائی بھی ہے، مشرک تمہارا باپ بھی ہے، مشرک تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تم اس کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے، تم اس کے لیے بھی التجا نہیں کر سکتے، تم اس کے لیے بھی مغفرت نہیں مانگ سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ کے الحاکمین نے ایک نبی کا ذکر فرمایا، یہ نبی اللہ سے اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک، اللہ یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، نبی نوح
اپنے مشرک بیٹے کے لیے رب سے سوال کرتے ہیں انہو لیس من اہلک، اللہ میرا مشرک بیٹا ڈوب رہا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں بچا لوں گا تیرے اہل کو۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی نو انہو عمل غیر صالح، ہمارے ہاں اہل وہ نہیں گنا جاتا، وہ نہیں تصور کیا جاتا جو خون کے رشتے سے بنا ہو، جو گھر میں پیدا ہو، جو گھر کے اندر تیرے ہاتھ میں پلا بڑا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اس کا پروٹوکول نہیں، پروٹوکول اس کا ہے جو ہماری توحید کا پکا ہے، ہماری توحید پر جان قربان کرنے والا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ تو عاجز سے خفا میرے لیے تھا۔ یہ کون سی توحید ہے کہ مشرکوں کے جنازے بھی پڑھو، مشرکوں کے ساتھ رشتے بھی جوڑتے جاؤ، مشرکوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ ایسی توحید اپنانے کی ضرورت ہے، ایسی توحید کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگر مشرکوں میں سے تمہارا کوئی قریبی بھی فوت ہو جائے، مر جائے، اس کے لیے بھی دعا نہیں کرنا۔ جب تک زندہ ہے ہدایت کی دعا کرو، جب تک زندہ ہے اگر دوست مشرک ہے ہدایت کی دعا کرو، اگر رشتہ دار مشرک ہے ہدایت کی دعا کرو، اگر محلے والا مشرک ہے ہدایت کی دعا کرو۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا، مشرک باپ تھا۔ اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، نبوت ملی، اور نبوت ایک اعلیٰ منصب ہے۔ اگر بیٹے کو نبوت مل گئی، ویسے باپ کی عظمت زیادہ ہے، لیکن نبوت بیٹے کو مل گئی تو پھر بیٹے کی عظمت زیادہ ہو جائے گی، پھر باپ کو بیٹے کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر باپ بیٹے کی پیروی نہیں کرتا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں میرے ابا جی یا ابتی لما تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، آپ شیطان کی پیروی کرنا چھوڑ دیں، یہ شیطان والا راستہ گندا راستہ ہے، یہ شیطان والا راستہ غلط راستہ ہے۔ یا ابتی لما تعبد الشیطان یا ابتی انی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کو اللہ کی توحید کا درس دیتے ہیں، اللہ کی توحید کا درس دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اپنے مشرک باپ کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین کو یہ بات بھی پسند نہ آئی، اللہ کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا، حکم نازل کر دیا اپنے نبی ابراہیم کی طرف، اے میرے نبی ابراہیم وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه فلما تبین له، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ اے ابراہیم تیرا باپ خدا کا دشمن ہے، تیرا باپ خدا کا دشمن ہے، اس لیے تو اپنے مشرک باپ کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتا، اپنے مشرک باپ کے لیے بھی رب سے التجا نہیں کر سکتا۔ ایسی توحید اپنانے کی ضرورت ہے، ایسی توحید کی ضرورت ہے۔ اگر ایسی توحید ہم اپنی زندگی میں اپنا کے چلیں گے
پھر کل قیامت کے دن اللہ احکم الحاکمین نبیوں اور ولیوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اگر دنیا میں لوگوں کو خوش کرتے ہوئے، رشتہ داروں کو خوش کرتے ہوئے، دوستوں کو خوش کرتے ہوئے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، یہ نہ ہو کل قیامت کے دن ہم ان کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے رسول کے مخالف ہوئے اور توحید کے ڈاکو ہوئے۔ اس لیے اللہ سے یہی دعا کیا کریں، اللہ کے نبی بھی یہی دعا کرتے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ نبی بھی یہ دعا کرتے ہیں، اللہ جب تک زندہ رہیں توحید پر رہیں اور مسلمان رہیں، جب دنیا سے جائیں توحید پر جائیں اور مسلمان ہی دنیا سے جائیں۔ اس لیے توحید بہت ہی قیمتی خزانہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر رکھے، جب موت آئے اللہ عقیدہ توحید پر خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔